بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ روزے عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ صوم کے معنی رک جانے کے ہیں۔ جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ دن بھر کھانا پینے کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن روزہ محض کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں، بلکہ روزے دار کے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں کی بہت سی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہیں۔ کچھ چند حدیث مبارک پیش ہیں آپ سب کے لیے۔ رمضان کے روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ بس وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا جائے گا، اس دروازے سے کوئی داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کی ڈھال ہے، بس روزے دار کو چاہیے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلاً مذاق، جھوٹ، چیخنا، چلانا اور شورغل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے زیادہ کہیں ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزے کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہیں، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزے کو پورا کر لے، کیونکہ یہ تو اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر روزے کی قضا واجب ہو تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ انتقال ہو گئی اور ان پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے ان کی قضائے روزے رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض ادا کر دینا سب سے زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں گے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا 1 روزہ بلا عذر سنگوئی سفر اور مرضی کے بغیر چھوڑ دے، مدت اس کی تلاشی کے لیے روزہ رکھے، تب بھی 1 روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔